سائل نے کہا تھا ایسی بات بتائیں کہ پھر کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز قائم کرنے والا ان دو میں فرق ہوتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ استقامت کا مطلب ہے اللہ سے ایسا قیام مانگو کہ پھر دائیں بائیں تکنے کی حاجت نہ رہے۔ دل استقامت کی جا ہے، عقل استقامت کی جگہ نہیں، دل استقامت کی جگہ ہے۔ اپنے آپ کو کسی ایسے کے ساتھ جما لو جو اس کے ساتھ جم گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلے گا اور ان کو بہکا دے گا اور ان کو راہ حق سے بھٹکا دے گا اور ان کو گمراہ کر دے گا، ان پر اس کا زور چلے گا۔ الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا ولی بنا لیں گے۔ تو اللہ نے اولیاء کو اپنا غیر نہیں کہا، فرمایا یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ وہ شیطان کی جماعت تھی اور نبی اور ولی کل میری جماعت ہیں، حزب اللہ ہیں۔ ہر رشتے کی دو جہتیں ہوتی ہیں، وہ دو جہتیں کبھی ایک نہیں بنتی، مگر خالق و مخلوق کا تعلق یہ ہے کہ ولایت کا رشتہ قائم ہو جائے تو یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کا ولی ہے، دونوں طرف رشتہ ایک رہتا ہے۔ ایمان پر تقوی آ جائے استقامت ہے، ایمان کے ساتھ توکل آ جائے استقامت ہے، ایمان کے ساتھ ثبات ثابت قدمی آ جائے استقامت ہے۔ The science of tasawwuf is ilm al-tazkiyah and ilm al-ihsan. That tasawwuf is in fact zikr of salihin, remembrance of salihin, of righteous people. He says in order to worship, he has created a model and placed it in front of us and said, face towards it and then worship me. If sun reflects in a mirror, it reflects with its qualities. And if Almighty Allah reflects in mirror of heart of a woman, He always reflects with His qualities. So if Allah reflects at a piece of land, the place becomes Kaaba for a direction of our worship. And when Allah's, His attributes, His characteristics, His blessings, His mercies, when all these things reflect on the mirror of the heart of Salihin and Awliya, why these places does not become the torch bearer and the source of the light and guidance till the day of judgment. So since the Siddiq are there in every time, the Shuhada are there in every period and every century, and Salihin are there, available in every period and every century, it means the concept of Sirat al-Lazina an'amta alayhim, follow the blessed people, they are available to you in every century. These are the Salihin. اور جنہوں نے تصوف پہ لکھا اور جن کا تصوف کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے اور جن کے ذکر کے حوالے سے تصوف کے مضامین بیان ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام، انہوں نے اللہ کو پیارا بنایا، اللہ نے ان کو پیارا بنا دیا۔ تو یہ جو صالحین ہیں ان کا ذکر ہے تصوف، پورا کا پورا ایز نالج، ایز سبجیکٹ، وہ بیس کرتا ہے ذکر صالحین۔ ان کی جب پوری لائف کا ذکر آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو اسی سے ان کے راستے کا پتہ چلے گا، اور یہی راستہ قرآن کی روح سے صراط مستقیم ہے۔ Why do you read تصوف? Why do you practice تصوف? Why do you join the majlis and halaqah of تصوف؟ اپنے نفس پر انہوں نے قابو ڈال لیا تھا، صابر ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا تھا۔ طریقہ ہے اس ذکر میں
طریقہ ہے کہ عبادت گزار کس طرح اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچے۔ تو یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سب ذکر میں، تصوف میں، ذاکرین میں، عابدین میں، صالحین میں اور اس کے طریقہ میں جو کچھ مل رہا ہے اس کا منبع فیض رحمت للعالمین۔ تصوف ذکر صالحین ہے اور ذکر صالحین اللہ کی سنت ہے، اس کی اتھارٹی قرآن ہے۔ تو وحدت ایک ہونا ہے۔ دونوں صورتوں میں جب اس نے اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بات مان لی، اس کی دی ہوئی خبر پہ یقین کر لیا کہ پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اگر بندے کو ڈائریکٹ نالج مل گیا تو وحدانیت ہو گئی، تو گویا عقیدہ توحید اور ایمان باللہ بھی وسیلہ رسالت کے بغیر اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ بات بنیادی ایک ہے کہ وہ کوئی بشر اور انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ اللہ صرف اور صرف جب ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے نبی سے ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی طرف سے کچھ نہیں پہنچا، جبرائیل امین کی طرف سے کچھ نہیں پہنچا، ہمیں تو وہی کچھ پہنچا جو حضور علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے زبان اقدس سے بتایا۔ اللہ کی اوبیڈینس اور اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ ڈائریکٹ نہیں ہے بغیر واسطہ رسالت کے۔ ہم گواہی دیتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں، I bear witness, you become witness to oneness of Almighty اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ کس طرح گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ He gave a very specific definition of ihsan in the same way as he defined specifically the word Islam. So it means that Jibreel Ameen believes that there is a stage which comes after fulfilling the requirements of Iman and Islam. And there is another stage to be achieved. You know, the faith is an act of mind. It is an act of intellect. Act of mind, faith. It is iqrarum bil lisan wa tasdeequm bil qalb. The same way I want to tell you to know what is tasawwuf. The people have propagated wrong things. They have created misunderstandings, misconceptions about tasawwuf. Holy Prophet said, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." The prayer says, the Iman and Islam, the Sharia and Fiqh says, if you are facing towards the house of Allah, you have performed a perfect prayer. And Ihsan says that as your face was towards the house of Allah, your heart and soul should be towards Allah. Then your prayer would become perfect. یا رسول اللہ ایک ہی سبق بتا دیں، تو فرمایا پھر ایک ہی سبق تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور استقامت پہ ہو جاؤ۔ جو زندگی اس کی بھیک سے گزارتا ہے وہ کبھی لڑکھڑاتا نہیں، کہ وہ زندہ بھی اس کی بھیک سے ہے، وہ کھڑا بھی اس کی عطا سے ہے، وہ چلتا بھی اس کے کرم سے ہے، اس کی نگاہ خود پر نہیں خدا پر ہے۔ مغفرت ہے بخشش اور استغفار ہے بخشش مانگنا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے اور صاحبان استقامت کے ارد گرد فرشتے اسے خوشخبریاں ہی دے رہے ہوں گے، اس کا کیا حساب ہونا ہے اور کیا کتاب ہونا ہے۔ اس لیے واللہ ولی المؤمنین و مولاہم، اس لیے کہ اللہ مومنوں کا ولی بھی ہے اور مومنوں کا مولا بھی ہے۔ اگر استقامت نہیں پا سکتے تو ایسے بن جاؤ کہ استقامت کے قریب قریب ہو۔